رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان نور کا ہے یہ سما یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم سامعین و ناظرین، رحمت رمضان پروگرام میں تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم. احباب ذوالفقار، سب سے پہلے صحیفہ فطرت کی آیات بینات کی تلاوت سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے محمد کے ترائے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈوبے محمد کے ترائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مت لائے
انوار بنائے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے صحیفہ فطرت کی آیات بینات کی تلاوت سے اور نعت رسول المقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب و ذہان کو منور کیا ہے۔ احباب ذوالفقار، آج ہماری اس بزم میں حضرت علامہ مولانا طیب الہی سلطانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے متعلق ان کی گفتگو کو سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سبحان منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کے ساتھ کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محترم، اللہ کریم نے کوئی تو ایسا بنایا ہے جس کو سب پہ فضیلت دی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی تو ایسا بنایا ہے جس کو سب سے بلند و برتر بنایا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی تو ایسا ہے، کوئی تو ایسی ذات ہے جسے ہر ایک سے بلند و بالا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ انہ اراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمفضل علیہم، آپ سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جنہیں ہر ایک پر فضیلت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ یہ جانتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ کوئی منکر ہی ہوگا، کوئی مردود ہی ہوگا جو اس بات کا انکار کرے گا۔ ایک عیسائی شاعر کہتا ہے کہ فلک پہ ابن مریم کا مکان ہے اور محمد زمین پہ بے گمان ہے، جو اوپر ہے وہی افضل ہے، جو نیچے ہے وہ افضل کہاں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر انور میں موجود ہیں، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہیں وہ افضل ہیں، یہ نیچے ہیں افضل نہیں ہیں۔ پر عیسیٰ علیہ السلام پر جب تکلیف آئی، جب ان پر پریشانی آئی، جب یہودیوں نے ان کے قتل کی سازش کی، تو اللہ کریم نے ان کو آغوش رحمت میں لیتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جب تمہارے نبی پر ظلم و ستم کیا گیا، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، اللہ کریم نے فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اے محبوب تو ہی لڑ ان سے۔ تو اللہ کریم کو اگر تمہارے محبوب سے پیار ہوتا، اگر تمہارے نبی سے اللہ کریم کو بھی پیار ہوتا تو وہ انہیں بھی آسمانوں پر اٹھا لیا جاتا۔ تو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک عورت کے جب دو بیٹے ہوں، ایک طاقتور ہو اور ایک کمزور ہو، تو جب اتفاقاً ان کے گھر میں ایک ڈاکو گھس آئے تو جو طاقتور ہوگا وہ اس ڈاکو کا مقابلہ کرے گا اور جو کمزور ہوگا ماں اس کو گود میں لے لے گی۔ تو بلا تشبیہ دونوں ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن جو مقام میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، تمام کے تمام اکٹھے ہو کے آگے، تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آغوش رحمت میں لیتے ہوئے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جب باری آئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، محبوب اگر تمہیں بھی آسمانوں پر اٹھا دوں گا تو ان کافروں کا مقابلہ کون کرے گا، ان منکروں کو، ان دین کے لٹیروں کو شکست دے کر فتح و نصرت کے جھنڈے کون گاڑے گا۔ تو محبوب بے شک تو عیسیٰ کے بعد آنے والا تھا، تیرے بعد تو کوئی نہیں آنے والا، تیری ہی ذات ایسی ذات ہے جس پر دین کا قیام اور قرار ہے، تیری ہی ذات ایسی ذات ہے جس کی وجہ سے دین کا قیام باقی ہے۔ اے محبوب تو ان کافروں کا مقابلہ کر۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تنہا ان سارے کافروں کا مقابلہ کیا، ان تمام کو شکست دے کر انا فتحنا لک فتحا مبینا کا جھنڈا لہرا دیا، جھنڈا پرچم لہرا دیا۔ حضرات محترم، اسی طرح صحابہ اکرام ایک اکٹھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام انبیاء کا ذکر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کریم نے آدم پر بڑا کرم کیا، اسے صفی اللہ بنایا، عیسیٰ پر بڑا کرم کیا، اسے روح اللہ بنایا، موسیٰ پر بڑا کرم کیا، اسے کلیم اللہ بنایا، ابراہیم پر بڑا کرم کیا، اسے خلیل اللہ بنایا، اور اسماعیل پر بڑا کرم کیا، اسے ذبیح اللہ بنایا۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ سب نے عرض کی کہ ہم سابقہ انبیاء کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بے شک اسماعیل خلیل اللہ ہیں، بے شک اسماعیل ذبیح اللہ ہیں،
بے شک موسیٰ کلیم اللہ ہیں، بے شک عیسیٰ روح اللہ ہیں، لیکن آنا حبیب اللہ ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، اس بات پر تم گواہ رہنا۔ اسی حبیب کی ایک چھوٹی سی بات سنا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر عرض کی، یا اللہ میں تیرا دیدار چاہتا ہوں، فرمایا نہیں دیکھ سکتا۔ جب اصرار کیا نا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آ جا کوہ طور پہ، میں ایک اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا، اگر تو نے برداشت کر لیا تو تمہیں دیدار کروا دوں گا۔ جب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، اللہ کریم نے اپنے نور کی تجلی کا کروڑواں حصہ اس کوہ طور پہ نازل کیا۔ جب تجلی آئی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہی دیکھتے فحر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قربان جائیں، اللہ کریم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، محبوب تیرے اور میرے درمیان صرف ایک بلشت یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ ادھر کلیم نے خود بنوایا تھا، ترلے کر کر کے بنوایا تھا، اصرار کر کر کے بنوایا تھا، لیکن ادھر محبوب کی جب باری آئی نا تو خود ہی جبریل کو بھیج کر فرما رہا ہے کہ محبوب آجا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محترم صاحب حصائص الکبریٰ فرماتے ہیں کہ مل فرق بین الحبیب والکلیم ہے، کہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کلیم وہ ہوتا ہے جس سے 40 راتیں چلہ کٹوایا جائے، پھر اسے کوہ طور پہ بلایا جائے اور ساتھ یہ بھی فرمایا جائے کہ جوتے اتار کے آنا ہے، اور ساتھ وہ عرض کرے کہ ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی، اور ادھر سے جواب آئے کہ لن ترانی لن ترانی لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دے سکتا۔ لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ جبریل جا میرے محبوب کے پاس جا کر کہنا کہ اللہ تیرے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھے آ کر دیدار کروائے۔ اسی لیے حضرات محترم حبیب وہی ہوتا ہے جس کی مرضی کے مطابق اس کے کام کیا جاتا ہے۔ حضرات کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کا عشق حقیقی نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کا سچا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ احباب وزیرکار، جیسا کہ آپ نے حضرت علامہ مولانا طیب الہی سلطانی صاحب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے متعلق ان کی گفتگو کو سماعت کیا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ الوہیت میں یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ پر پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔